اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج جمعۃ المبارکہ کے اس پاکیزہ دن میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی 9 صفتوں کا ذکر فرمایا، یعنی جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی 9 صفتیں قرآن مقدسہ کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے التائبون، اللہ والوں کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، وہ اللہ کی حمد، اس کی تعریف بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدیں ہیں ان حدوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اپنے آپ کو پوری زندگی ان چیزوں سے دور رکھ کر کے وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ 9 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کی بیان فرمائی، اور آگے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ 9 صفتیں بیان ہوئی، اگر ساروں کو ذکر کیا جائے تو کافی وقت لگے گا۔ آئے اللہ والوں کی ان 9 صفتوں کے اندر سے آج ایک صفت کا میں ذکر کروں کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے العابدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ جس اللہ والے کی زندگی اٹھا کر کے پڑھیں گے، آپ کو ان کی مبارک زندگی کے اندر یہ نظر آئے گا کہ سب سے پہلے اگر انہیں کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت کی فکر ہوتی ہے۔ چاہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو، چاہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہو، اللہ کا ہر ولی آپ ان کی مبارک زندگی پڑھے، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بڑا پیار تھا۔ اور پیار کیوں نہ ہو، اللہ والے جانتے ہیں کہ بندے کو جو کوئی مقام و مرتبہ دنیا کے اندر عطا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی برکت ہی سے عطا ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی بیان فرمائی۔ خود قرآن مقدسہ میں تقریباً 700 مقامات پر میرے اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روکتی ہے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ کہیں پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو۔ تو قرآن مقدسہ میں کئی سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، اور احادیث طیبہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی کئی سارے مقامات پر فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے مکان کے سامنے سے پانی کی ایک نہر گزر رہی ہو اور کوئی بندہ اس نہر کے اندر ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، صحابہ کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جو دن میں 5 مرتبہ کسی نہر پر غسل کرے بھلا اس کے جسم پر پھر کیسے میل باقی رہے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر نمازوں کو ادا کرتا ہے تو ان 5 نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پتھ جھڑ کے موسم میں ہوائیں چلتی ہے اور درختوں کے پتے بڑی تیزی کے ساتھ درختوں سے ٹوٹ کر کے زمین پر گرتے ہیں، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے وضو بنا کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو نماز کی برکت سے جس طرح درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، نماز کی برکت سے اس بندے کے بدن سے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی ہم اور آپ اگر زندگیوں کو اٹھا کر کے پڑھے تو اللہ اکبر، انہیں اگر پوری زندگی کسی چیز کا افسوس ہوتا تھا تو دنیا کا افسوس نہیں ہوتا تھا۔ کسی دن اگر عذر شرعی کی بنیاد پر ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو انہیں پورے دن افسوس رہا کرتا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں، عذر شرعی کی بنیاد پر۔ اگر عذر شرعی کی بنیاد پر ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو انہیں پورے دن افسوس رہتا تھا، حتیٰ کہ پورے دن اس خیال سے وہ روتے تھے۔ ایک کتاب ہے بہار شریعت، مسجد میں بھی وہ مل جائے گی، مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان المعروف حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے وہ کتاب لکھی۔ آپ جب اس کتاب کے شروع کے صفحات پڑھیں گے، جن صفحات کے اندر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سوانح حیات یعنی آپ کی مبارک سیرت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس میں ملے گا کہ علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوشی کا ٹائم اتنا لمبا ہو گیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا، آپ کے قریب، آپ کے آس پاس، آپ کے شاگرد، آپ کے خادم سارے ہی بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب حضرت کو ہوش آئے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت ختم ہوا، علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ہوش آیا تو آپ دیکھیں پہلا جملہ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ عبدالعزیز، کیا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام عبدالعزیز یعنی حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ان سے فرمایا کیا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ حضور حافظ ملت نے عرض کی ہاں سرکار، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے، بھائی کدھر ہے، بہن کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، بچے کدھر ہے، نہیں، فرمایا پہلا جملہ کیا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ کہاں ختم ہو گیا؟ جیسے ہی حضور حافظ ملت نے کہا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ رونے لگے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ حضور حافظ ملت نے عرض کی سرکار، کوئی جان بوجھ کر کے تو آپ نے نماز چھوڑی نہیں، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، عذر شرعی تھا آپ کے ساتھ، اور اگر کسی کے ساتھ عذر شرعی ہو اور بندے کی نماز اس وقت چھوٹ جاتی ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہونی۔
آپ پھر اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ جواب سنیں، ارشاد فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ عذر شرعی تھا میرے ساتھ، مگر روتا اس بات پر ہوں کہ آج ظہر کے وقت میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان تھی، اگر کسی دن عذر شرعی کی بنیاد پر نماز چھوٹ جائے تو پورے پورے دن روتے رہتے، بے چین رہتے، بے قرار رہتے۔ اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ بھئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم ہر آئے دن یہ سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کا عالم یہ تھا کہ فرائض کی پابندی اپنی جگہ، تہجد کی پابندی اپنی جگہ، مگر 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے جس ذات نے فجر کی نماز ادا کی ہو اس ذات کو بھی عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ان کو عبادت سے اتنا پیار، ریاضت سے اتنا پیار، اللہ کی عبادت سے اتنا پیار، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ادھر شام کو لوگ 11ویں بھی کھا رہے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف عشاء کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی جہاں شام کی دعوتیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے بتاؤ آپ مجھے؟ ادھر 11ویں کھائی جا رہی ہے، ادھر عشاء کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ دوپہر میں دعوت ہے تو ادھر 11ویں کھائی جا رہی ہے، ادھر کی ظہر کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کیفیت عبادتوں کے حوالے سے، جبکہ اللہ والوں کی کیفیت یہ رہتی تھی جب خدا کی بارگاہ سے بلاوا آ جاتا تھا، یعنی اذان ہو جاتی تھی، پھر سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے وہ اللہ کی عبادت کی غرض سے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم واقعی میں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، پیار کریں اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے، سجدوں سے، رکوع سے، قیام سے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک روایت سنیں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی، جس بندے نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے امان سے نکل گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اللہ رسول کی حفاظت سے نکل جائے پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ آج امت پر یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، لوگ پریشانیوں کے اندر، بے چینیوں کے اندر، بے قراریوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہر کوئی آہو فگا کر رہا ہے، اپنے ان دکھوں کا علاج تلاش کر رہا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ اب جو اللہ کی حفاظت سے نکل جائے پھر اسی پر ظلم ہی ہوتے ہیں، اسے دکھوں اور پریشانیوں کے اندر ہی اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری حفاظت کا سامان مہیا فرمائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یار ایسے حالات دنیا کے اندر اس وقت قوم مسلم کے ہیں، مگر پھر بھی لوگ نہیں سنبھلے، پھر بھی لوگ نہیں سدھرے۔ کم سے کم ہم کو وہ جو ایک کتا ہوتا ہے نا کسی کا پالتو، اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جب کتا کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے اور وہاں اسے کوئی پتھر مارتا ہے یا ڈنڈا مارتا ہے تو کتا سیدھا بھاگ کر کے اپنے مالک کے دروازے پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے ادھر ادھر بھاگا پھروں گا تو پتھر ہی ملیں گے، ڈنڈے ہی ملیں گے۔ اگر میری حفاظت کا سامان کہیں پر ہونے والا ہے تو میرے مالک کی چوکھٹ پر ہونے والا ہے۔ کیا آج مسلمان در بدر ٹھوکریں نہیں کھا رہا؟ کیا آج مسلمان ظلم کا شکار نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان تکلیفوں میں گھرا ہوا نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کتے سے سبق حاصل کر کے اب بھی یہ اپنے مالک کی چوکھٹ پر آ جائے؟ اسے پتہ ہونا چاہیے دنیا میں بھی اگر میری حفاظت کا سامان کہیں پر مہیا ہوگا اور آخرت میں بھی مجھے عزتیں ملے گی تو ہمارے مالک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کی بارگاہ کی طرف پلٹیں،
وہ روایت سنے دو چار جملوں کے اندر بس بات پوری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نمازوں کو ترک کرتا ہے، کس کو؟ نمازوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر 12 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ کتنی بلاؤں میں؟ 12 پریشانیوں میں، 12 مصیبتوں میں، 12 بلاؤں میں اللہ اس بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 بلائیں اس کو دنیا میں پہنچتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت پہنچتی ہیں، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں پہنچے گی، اور 3 مصیبتیں اسے قیامت کے دن پہنچے گی۔ یہ 12 مصیبتیں ہیں جن کے اندر بے نمازی کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو 3 مصیبتیں بندے کو دنیا میں پہنچتی ہے، ان میں سے ایک، بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ نور۔ جو صالحین اور نیک لوگوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، وہ نور بے نمازی کے چہرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری مصیبت اس کو دنیا میں یہ پہنچتی ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری مصیبت جو بے نمازی کو دنیا میں پہنچتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی روزی سے برکت ختم فرما دیتا ہے۔ آج ہر بندے کا یہ دکھ، یہ شکایت، خوب کماتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، مگر کیا بتائیں، برکت ہو نہیں رہی۔ اور برکت کے لیے ادھر ادھر لوگ بھاگے پھرے، کہیں سے کوئی تعویذ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے تو برکتیں ہونے لگے۔ 1 2 5 10 20 50 نہیں، سینکڑوں تعویذ بنوا لو، اگر آپ نمازوں کو ترک کرتے ہو تو برکت نہ آج ملے گی نہ کل ملے گی۔ پہلے نمازوں کی پابندی کرے، بعد میں تعویذ اثر کرے گا۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے نہ آج تعویذ اثر کرنے والا ہے، نہ کل تعویذ اثر کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، بے نمازی کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ اس حوالے سے دکھی ہے، پریشان ہے، کتنا کمائے، مہینے کا 50,000 کما لو تو بھی برکت نہیں، 60,000 کما لو تو بھی برکت نہیں۔ اب آپ سوچیں برکت کیوں نہیں ہے؟ 50 40 ہزار کمانے کے بعد بھی برکتیں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی پڑے گی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمایا تو صحیح، مگر اس طور پر کمایا کہ آپ نے نمازوں کو ترک کیا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اگر بندہ 10,000 بھی کماتا ہے، اللہ برکتیں ہزاروں کی عطا فرماتا ہے، مگر نمازوں کو چھوڑ کر کے ہزاروں بھی کما لیا جائے تو برکتیں 50 کی نہیں ہوتی۔ یہ 3 مصیبتیں ہیں جو بندے کو دنیا میں پہنچتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں بھی کماتا ہوں، میرا بیٹا بھی کماتا ہے، خوب کماتے ہیں ہم، مگر برکت نہیں ہوتی، آپ کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ دے دو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، جو تیرا مکان ہے اس کے مین گیٹ پر جا کر کے پردہ لگا دینا۔ کیا لگا دینا؟ پردہ۔ اس نے پردہ لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹ کر کے حاضر ہوا، حضرت اللہ کا شکر ہے، پہلے برکتیں ہوتی نہیں تھی، اب برکتیں ہی برکتیں۔ بات کیا ہے؟ پہلے بھی میں کما رہا تھا، میرا بیٹا کما رہا تھا، اب بھی میں کماتا ہوں، میرا بیٹا، مگر پہلے برکت نہیں تھی، اب برکتیں۔ سنے غور سے، ارشاد فرماتے، تیرے مکان کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اور اس بے نمازی کی نگاہ تیرے مکان کے آنگن میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے برکتیں ختم فرما دی۔ ذرا سوچو دوستو، اگر بے نمازی کی نگاہ کسی کے آنگن میں پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں 10 لوگ رہتے ہوں، 10 کے 10 ہی بے نمازی ہو، ان میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ 15 لوگ رہتے، 15 کے 15 ہی بے نمازی ہے، وہاں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اب تو حال یہ ہوا لوگوں کا کہ نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، سچ بتانا نہیں سمجھتے ہیں نا، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر چور پکڑا جائے تو کھمبے کو باندھ کر کے ماریں گے،
زانی پکڑا جائے تو کھمبے سے باندھ کر کے ماریں گے، مگر گھر میں بے نمازی رہتے ہیں، مارنا تو بہت بات کی بات، کوئی کسی کو ڈانٹنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک دن بیٹا کمانے کے لیے نہ جائے تو باپ بھی ڈانٹے گا، ماں بھی ڈانٹے گی، اور ڈانٹیں گے نہیں، گالیاں دیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے، حرام کھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے۔ ایک دن بیٹا کمانے کے لیے نہ جائے، ماں بھی ڈانٹے، باپ بھی ڈانٹے، بھائی بھی ڈانٹے۔ میں کہنا چاہوں گا ایک دن جو کمانے کے لیے نہ جائے اسے اتنا ڈانٹا، یہ 10 سال سے نماز چھوڑ کر کے بیٹھا ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں نماز چھوڑنا گناہ ہی نہیں رہا، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنے، ارشاد فرمایا ایک ایمان والے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ نماز، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ حالانکہ اگر حدیث کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو حضور نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، مگر احناف کے یہاں نماز چھوڑ دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مگر آپ دیکھیں حضور کی حدیث، جس نے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا مقام ہے کہ ایمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اسے نماز کہتے ہیں، مگر ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آج جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں آئے ہیں، کئی سارے جوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا را بدلے اپنی زندگیوں کو، نمازوں کی پابندی کریں، آئیں خدا کی بارگاہ میں منع نہیں کرتا کہ 11ویں کھاؤ مت، کھلاؤ مت، یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت پر اللہ اور اس کے رسول کی عنایتیں ہیں، فضل و کرم ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا تھا تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل آپ کو کون سا لگتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا لگتا ہے۔ یہ جو 11ویں مناتے ہیں نا، اس 11ویں منانے کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ غوث پاک کا 11 تاریخ کو انتقال ہوا، اس لیے ان کی فاتحہ دلواتے، اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہر 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی خاطر لنگر کرتے تھے، یعنی 11 کی شام اور 11 کا دن آخر ہوتا اور 12 کی صبح ہوتی تو غوث پاک اپنے نانا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لنگر کرتے۔ ان کا یہ لنگر کرنا خدا کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا، غوث پاک حضور کی نیاز کرتے رہے۔ آج سرکار غوث پاک کے انتقال فرمانے کے بعد ہر 11 تاریخ کو غلام سرکار غوث پاک کی نیاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ عمل ان کو پسند تھا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے عبادتوں کے اندر ہم متوجہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کئی سارے گھروں کے ذمہ داران یہاں پر بیٹھے، اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو خدا را انہیں ڈانٹے اور انہیں مسجدوں کی طرف لائیں۔ جس طرح کام پر وہ نہیں جاتا تو ہم ڈانٹتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹے کو ڈانٹ کر کے آپ مسجد کی طرف لائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یار کیسے ڈانٹوں، میرا لاڈلا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ کو اپنے بیٹے سے ہمدردی ہے، پیار ہے، تو جس طریقے سے آپ اس کے دنیا کا بھلا سوچ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی آخرت کا بھلا بھی سوچیں۔ اس لیے کہ نماز چھوڑ کر کے بندہ جہنم کے قریب جاتا ہے، جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ یہ کیسی محبت باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا، اور اپنے بیٹے کو جہنم کا حقدار بنوا رہا ہے۔
اگر واقعی میں ہم کو اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنے گھر والوں سے پیار ہے، تو خود بھی نمازوں کی پابندی کرے اور ان کو بھی نمازوں کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق